بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو میری زندگی کی سب سے بہترین ویڈیو میں سے ایک ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو افغانستان میں موجود محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس چادر کی تاریخ میں یہ بتاؤں گا کہ اس چادر کو احمد شاہ بابا یعنی احمد شاہ ابدالی نے کیسے افغانستان میں لایا، ملا عمر نے اس چادر کو لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا اور لوگوں کی کیفیت کیا تھی، اور ابھی جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس چادر کے کتنے محافظوں کو انہوں نے شہید کیا تھا، اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس اتنی سی درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھ کر ایک بار لائک ضرور کر دے۔ تو اب چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو گھر سے گشت کے لیے نکلتے تھے تو خود کو ایک چادر سے ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکے اور آپ آس پاس کے احوال اچھے سے معلوم کر سکے۔ اور اسی سنت کے بارے میں آپ لوگوں نے پھر کئی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خلفاء کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ وہ بھی رات کو خود کو ڈھانپ لیا کرتے تھے اور پھر لوگوں کے احوال معلوم کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال یعنی وفات کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، جس میں پھر اسلامی سرحدیں عرب سے عجم تک پہنچ گئی، اور خلافت راشدین کے بعد خلافت امیہ شروع ہوا، اور پھر ہم میں سے اکثر کو پتہ ہے کہ تب تک اسلام یہاں ازبکستان اور ترکمنستان وغیرہ تک پہنچ چکا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب بخارا یعنی ازبکستان اسلامی علماء اور اسلامی ثقافت اور اسلام کا سنٹر یعنی مرکز بن گیا۔ بخارا سے پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سی عظیم شخصیتیں جیسے امام بخاری اور ابو علی سینا بھی پھر آئے۔ اب جب بخارا اسلام کا مرکز بن چکا تھا تو انہی ادوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو بھی بخارا لایا گیا، اور یہاں پھر اس چادر کو پتھر سے بنے ہوئے مضبوط صندوق میں حفاظت سے رکھا گیا، جو کہ پھر کئی صدیوں تک یہاں بخارا میں رہا۔ اب اس وقت ہمارے آباء و اجداد یہاں تھے مگر افغانستان کا نام نہیں تھا، اور پھر 1747 میں ایک بہت بڑے جرگے میں دورانی قبیلے سے ایک بہت ہی دلیر نوجوان احمد شاہ دورانی کو جرگے والے مشیران نے اپنا لیڈر بنایا، جس نے پھر اپنی باؤنڈریز بنائی اور اپنے علاقے کو افغانستان کا نام دیا۔ احمد شاہ بابا پر کسی الگ ویڈیو میں تفصیل سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب 1768 میں ایک دن احمد شاہ بابا بخارا کے امیر میر محمد مراد بیگ سے ملاقات کے لیے بخارا چلا گیا، جہاں پر احمد شاہ بابا کی نظر اس چادر کے صندوق یا جو بھی ہے اس پر پڑی، اور اس کے بعد احمد شاہ بابا نے مراد بیگ سے کہا کہ میں اس چادر کو اپنے ساتھ افغانستان لے جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس پر بخارا کے امیر کو لگا کہ یہ شاید اس چادر کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس نے انکار کیا۔ لیکن پھر احمد شاہ بابا نے کہا کہ میں اس چادر کو اس کے صندوق سے باہر بھی نہیں نکالوں گا، اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ محفوظ رکھوں گا، میں بس برکت کے لیے اس کو افغانستان لے جانا چاہتا ہوں۔ جس کے بعد میر مراد کو یقین آیا اور اس نے اس کو احمد شاہ بابا کے حوالے کر دیا۔ پھر جب راستے میں چادر مبارک کے ساتھ افغانستان آ رہے تھے تو راستے میں احمد شاہ بابا نے لوگوں کو روک لیا اور اس صندوق کو دیکھنے لگا اور رونے لگا، بہت رونے لگا۔ پھر ایک درویش احمد شاہ بابا کے پاس آیا، اس نے احمد شاہ بابا کو جانے کے لیے کہا۔ پھر احمد شاہ بابا نے اس صندوق کی حفاظت کی ذمہ داری اس درویش کو سونپ دی، جس کا نام مسعود اخندزادہ تھا، اور اب تک صدیوں سے وہی مسعود اخندزادہ کا خاندان اس صندوق کی رکھوالی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس صندوق کو قندھار لے آئے، جس کو افغانستان کا دل بھی کہا گیا، اور اس پر ایک مزار بنائی گئی جس کو نام بھی خیر کا شریف دیا گیا۔ خیر کا پشتو میں کپڑے کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، اور ابھی تک یہ مزار شریف افغانستان میں موجود ہے، اور اس صندوق کو جس جگہ محفوظ کیا ہے اس کو چاندی کے دروازے سے بند کیا ہوا ہے۔ اب اس چادر کو ویسے ہی محفوظ رکھا گیا ہے اور دیکھنے کی اجازت صرف افغانستان کے بادشاہوں کو ہے، اور کہتے ہیں کہ پہلی بار افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ، جو کہ 1933 سے 1973 تک افغانستان کے بادشاہ تھے، اس کے لیے اس تالے کو کھولا گیا تھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولنے لگا ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر انہوں نے بند کرنے کو کہا اور بنا دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ درویش کا کہنا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا، اس لیے اس کی ایسی حالت ہو گئی۔ لیکن پھر ظاہر شاہ کا ایک وزیر آیا اور بادشاہ کے کہنے پر اس کے لیے پھر سے دروازہ کھولا گیا، جس کے بعد درویش کا کہنا ہے کہ میں نے بھی اس چادر کو ہاتھ لگائی۔ یہ چادر بہت ہی پست تھی، بالوں سے بنی ہوئی تھی،
شاید یہ جنت کے اونٹ کے بال تھے اور اس کا رنگ کوئی محسوس نہیں ہے۔ جب بھی اور جس کو بھی یہ چادر دکھایا ہے اس کا رنگ تبدیل ہوا دیکھا ہے۔ اب ظاہر شاہ کے بعد روس نے حملہ کیا اور اس کے بعد ملا عمر اور طالبان کی جب حکومت آئی تو اس کے بعد ایک دن کابل میں ہزاروں کی تعداد میں علماء اور عام لوگ جمع تھے اور پھر ملا عمر نے یہ چادر اس کے صندوق سے نکال لی اور درویش کا کہنا تھا کہ اس وقت چادر کا محافظ شاہ ولی اخندزادہ تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ملا عمر نے جب اس چادر مبارک کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تو اس کے بعد اس چادر کو سینے سے لگایا اور آدھے گھنٹے تک رونے لگا اور پھر پہلی بار اس چادر مبارک کو ملا عمر نے عام لوگوں کو دکھایا، جس سے انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک تو یہاں وہی احمد شاہ بابا کا دور ہے اور دوسری یہ کہ اب سے افغانستان میں محمد اور شریعت کا قانون ہوگا۔ جس کے بعد لوگوں میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، لوگ اپنے چادر رومال وغیرہ اس چادر مبارک کے پاس پھینکنے لگے تاکہ ان کے کپڑوں کے بھی اس چادر سے نسبت بن جائے، اور لوگوں نے ملا عمر کو امیر المؤمنین سے پکارنا شروع کیا۔ اس کے بعد جب امریکہ آیا اور طالبان حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے اس چادر مبارک کے محافظوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور 5 محافظوں کو بلا وجہ شہید کیا، اور اس دوران ایک دفعہ 2001 میں گل آغا شیرزئی اور ایک دفعہ 2018 میں اشرف غنی نے اس چادر مبارک کو دیکھا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ ہمارے آنے والی تمام نوٹیفیکیشن اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔